اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ وَإِذْ اور جب اخذنا میثاقکم ہم نے تم سے عہد کر لیا ورفعنا فوقکم الطور اور طور کو تم پر اٹھا کھڑا کیا خذوا ما آتیناکم بقوۃ جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے اس کو زور سے پکڑے رہو واذکروا ما فیہ اور جو اس میں لکھا ہے اسے یاد رکھو لعلکم تتقون تاکہ تم محفوظ رہو۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 63 ہے۔ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ بنی اسرائیل کا ذکر آ رہا ہے کہ کسی کو بھی جو ہے وہ یہودی ہوں عیسائی ہوں سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر ایمان عوام نے صالح کرنا پڑے گا، اور آخری نبی زمان جس کی بشارت ان کی کتابوں میں دی گئی تھی اس پر ایمان لائیں گے تو پھر عمل صالح کریں گے تو ان کے لیے اجر ہے اور ان کے لیے کوئی ڈر اور غم کا موقع نہیں ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے ان پر ایمان تو بنی اسرائیل لے آئے تھے۔ اب اس کے بعد کا یہ واقعہ یہ ذکر اس وقت کا ہے جب بنی اسرائیل ایمان لانے کے بعد صحرا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہدایت کی اتباع میں زندگی گزار رہے تھے، اور تورات ان کو دی جا چکی تھی، اور اس سے پہلے ہم ان کی نافرمانیوں کا ذکر پڑھ چکے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو یاد کروا رہے ہیں کہ ایک اور جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جو کرم کیا، اتنے انعامات کیے، من و سلوہ دیا، اس کے باوجود یہ اپنے اللہ کی ہدایات سے پھر جاتے تھے اور اپنے عہد کو توڑ جاتے تھے۔ اسی آیت میں بھی یہ فرمایا گیا ہے یاد کرو وہ وقت جب ہم نے طور کو تم پر اٹھا کر تم سے پختہ عہد لیا تھا اور کہا تھا کہ جو کتاب ہم تمہیں دے رہے ہیں اسے مضبوطی کے ساتھ تھامنا اور جو احکام و ہدایات اس میں درج ہیں انہیں یاد رکھنا۔ اسی ذریعے سے توقع کی جا سکتی ہے کہ تم تقویٰ کی روش پر چل سکو۔ جب تقویٰ کی روش پر چلیں گے تو عذاب سے محفوظ رہیں گے، اور اگر نافرمانی میں زندگی گزاریں گے تو مشکلات اور اللہ تعالیٰ کا عذاب جو ہے وہ آ جائے گا۔ تو عہد شکن یہود جو ہوتے ان کے متعلق اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ عہد و پیمان جو اللہ نے ان کو دلایا تھا کہ میری عبادت کرنا اور میرے نبی کے اطاعت کا وعدہ جو ہے وہ تم سے لے چکا ہوں، اس وعدے کو پورا کرنا۔ لیکن جب انہوں نے اس کو بار بار توڑا تو اس وعدے کو منوانے کے لیے اللہ تعالیٰ اس واقعہ کا ذکر کر رہے ہیں جب کوہ پہاڑ کو ان کے سروں پر لا کھڑا کر دیا گیا، جیسے ایک اور جگہ سورۃ الاعراف میں بھی بتایا کہ جب ان کے سروں پر صاحبان کی طرح پہاڑ لا کر کھڑا کیا اور وہ یقین کر چکے کہ اب پہاڑ ان پر گر کر انہیں کچل ڈالے گا۔ اس وقت اللہ نے کہا کہ ہماری دی ہوئی چیز کو مضبوط تھامو اور اس میں جو کچھ ہے اسے یاد کرو تو بچ جاؤ گے۔ حدیث میں بروایت ابن عباس مروی ہے کہ جب انہوں نے اطاعت سے انکار کرنے کے بعد ان کے سر پر پہاڑ آ گیا تو اسی وقت یہ سب سجدے میں گر پڑے اور مارے ڈر کے کنکھیوں سے اوپر کی طرف دیکھتے رہے کہ کہیں پہاڑ واقعی نہ گر کے آ جائے۔ تو نیچے پہاڑ اوپر پہاڑ، نیچے یہ سجدے میں گر گئے کہ یا اللہ اب ہم آپ کی بات مانیں گے، یا اللہ اب ہم آپ کی بات مانیں گے۔
تو سجدے میں گئے ہوئے ہیں اور ایک آنکھ سے کنکھیوں سے اوپر کی طرف بھی دیکھتے رہتے ہیں۔ اس واقعے کے یہ واقعہ ان کا تاریخی واقعہ بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم فرمایا اور پہاڑ کو ہٹا لیا۔ اسی وجہ سے بنی اسرائیل یہود اسی سجدے کو پسند کرتے ہیں کہ ہر دھڑ سجدے میں ہو، دوسری طرف سے اونچے دیکھ رہے ہوں۔ تو جو وہ ہم نے دیا ہے، تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہوا ہے کہ اس سے مراد تورات ہے، قوت سے مراد طاعت ہے، یعنی تورات پر، ان کی کتاب تورات تھی، اس پر مضبوطی سے جم کر عمل کرنے کا وعدہ کرو، ورنہ پہاڑ تم پر گرا دیا جائے گا۔ اور اس میں جو ہے اسے یاد کرو اور اس پر عمل کرو، یعنی تورات پڑھتے پڑھاتے رہو۔ تو یہ ایک وعدہ تھا جو بنی اسرائیل سے ان کی بار بار کی حکم عزولیوں کے بعد ان سے پہاڑ گرانے کا بتا دیا گیا کہ اگر تم عمل نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ اتنا طاقتور ہے کہ یہ پہاڑ بھی تم پر گرا سکتا ہے۔ یہ پہاڑ آیا کھڑا ہے تمہارے سر پہ، اور اب تم ایمان لاتے ہو، اب تم اس پر عمل کرتے ہو یا پھر ڈٹائی کے، تو وہ فوراً سجدے میں گر گئے اور اللہ تعالیٰ پر جو ہے وہ معافی مانگنے لگے کہ اب ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کے احکام پر عمل کریں گے۔ لیکن ان لوگوں نے اتنے پختہ میثاق، اتنے اعلیٰ عہد اور اس قدر زبردست وعدے کے بعد بھی کچھ پرواہ نہ کی، اور عہد سیکھنے کے بعد اب اگر اللہ تعالیٰ کی کرم فرمائی اور رحمت نہ ہوتی، اگر وہ توبہ قبول نہ فرماتا اور نبیوں کا سلسلہ کو برابر جاری نہ رکھتا۔ نبیوں کا سلسلہ کس لیے ہوتا ہے؟ نبیوں کا سلسلہ بار بار یاد دہانی کے لیے ہوتا ہے کہ قوم کو بار بار تعلیمات یاد کرا کے ان کو بتایا جائے کہ اصل تعلیم یہ ہے، اس پر عمل کرو، گمراہی کو چھوڑ دو، تو یقیناً تمہیں زبردست نقصان پہنچتا، اور اس وعدے کو توڑنے کی بنا پر دنیا اور آخرت میں بنی اسرائیل برباد ہو جاتے۔ تو یہ وعدہ جو ہے پہاڑ طور کو کھڑا کر کے کیا گیا۔ تفسیر روح القرآن میں ڈاکٹر اسلم صدیقی اس پہاڑ گرانے کے واقعے کی حکمت کو اس طرح ظاہر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو زبردستی اپنا عقیدہ تبدیل کرنے کا نہیں کہتا، لیکن جو اس پر ایمان لے آیا۔ بنی اسرائیل کا واقعہ یہ تھا کہ بنی اسرائیل مصر میں موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو آلریڈی تسلیم کر چکے تھے، اس لیے وہ آپ کے حکم کے مطابق ہجرت کرنے پر آمادہ ہوئے۔ تورات ان کو اس لیے نہیں دی گئی تھی کہ اس کے ذریعے وہ ایمان لائیں، صاحب ایمان تو وہ پہلے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ سے ہو چکے تھے۔ تورات تو جب وہ صحرا میں آ گئے، جب انہوں نے مصر کو چھوڑ دیا، پھر ان کے ظلم سے آزاد ہو گئے، آزادی کی زندگی گزارنے لگ پڑے، تو انہوں کو بھی محسوس ہوا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی انہوں نے تقاضا کیا کہ ہمیں کوئی کوڈ آف لائف دیا جائے، کوڈ آف کنڈکٹ دیا جائے، جس کے ذریعے ہم جس طریقے سے ہم اپنی زندگی گزار سکیں۔ تو تورات تو انہیں ایمان کے تقاضوں کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے دی گئی تھی۔ دنیا کے ہر مہذب قانون کی طرح اللہ کا قانون بھی یہ ہے کہ جس طرح کوئی قانون زبردستی کسی کو اپنا شہری نہیں بناتا، لیکن جب کوئی شخص کسی ملک کی شہریت قبول کر لیتا ہے اور پھر اسے ملکی قانون کی پابندیاں قبول کرنی پڑتی ہیں۔ جب آپ نے ایک نیشنلٹی لے لی تو اس نیشن کی، اس ملک کی پابندیاں، اس ملک کے قانون کے پابند ہو گئے۔ جب تک آپ نے نیشنلٹی نہیں لی، جب تک آپ نے کسی ملک کی شہریت قبول نہیں کی، تو کوئی آپ کو زبردستی کسی ملک میں شہریت زبردستی نہیں قبول کروا سکتا۔ آپ کا میں امریکہ کی شہریت نہیں لیتا تو کوئی آپ کو زبردستی نہیں دے سکتا۔ لیکن اگر آپ وہاں چلے جائیں اور آپ وہاں کی شہریت حاصل کر لیں، تو پھر ان کے تمام قوانین کی پابندیاں برداشت کرنی پڑتی ہیں، اور اگر ان پابندیوں کو قبول نہیں کریں گے تو وہ کیا کریں گے؟ ہر ملک، ہر ادارہ اپنے قوانین کی پابندیاں کرواتا ہے۔ اگر آپ اس ادارے میں داخل ہو جائیں، اس ملک میں داخل ہو جائیں، اس ملک کی شہریت قبول کر لیں، تو اسی طرح اگر وہ اس میں قانون کی پابندی میں کوتاہی کرے گا، جیسے پاکستان میں ٹریفک ایک اور طرف چلتی ہے، امریکہ میں ٹریفک اس کی دوسری طرف روڈ کے اوپر چلتی ہے، اگر وہاں جا کے پاکستان کا قانون لگائیں گے
تو کیا کریں گے؟ وہ آپ کو چھوڑ دیں گے کہ پاکستان میں نہیں، اگر امریکہ میں ہے تو امریکہ کا قانون چلے گا، سعودی عرب میں ہے تو سعودی عرب کا قانون چلے گا۔ اسی طرح جو مسلمان ہے تو اس کے اوپر اسلام کے قوانین لاگو ہوں گے۔ اور اگر آپ کسی بھی ملک کی شہریت لینے کے بعد اس کے قوانین کا احترام نہ کریں، ان سے انکار کریں، وہاں پہ اپنی مرضی چلائیں، تو آپ کو بغاوت کی سزا ملتی ہے، حکم عدولی کی سزا ملتی ہے، قانون شکنی کے نتائج بھگتنے پڑتے ہیں۔ یہی حال اللہ کے قانون کا بھی ہے، وہ ایمان لانے پر مجبور نہیں کرتا، لیکن جب کوئی شخص ایمان لے آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی حاکمیت اور اللہ کے قانون کی بالادستی کو قبول کر لیتا ہے۔ ایمان لانے کا مطلب ہی یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لے آئے تو اللہ کے قانون کی بالادستی کو میں نے قبول کر لیا۔ اب اگر اس قبول کرنے کے بعد اس کی پیروی میں کوئی کوتاہی کرے گا یا سرکشی کا رویہ اختیار کرے گا تو قانون ضرور حرکت میں آئے گا، طاقت استعمال کی جائے گی، جیسا کہ آج ہم دنیا میں ہر جگہ دیکھتے ہیں، ہر وقت دیکھتے ہیں، ہر گھر میں دیکھتے ہیں، ہر شہر میں دیکھتے ہیں، ہر ادارے میں دیکھتے ہیں کہ قانون کی پابندی کی جائے گی۔ جب تک آپ اس ملک کے شہری ہیں آپ کو قانون کی پابندی کی جائے گی اور خلاف ورزی پر قانون حرکت میں آئے گا۔ بنی اسرائیل کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ بنی اسرائیل چونکہ مومن اور مسلمان ہونے کے بعد سرکشی کا رویہ اختیار کر رہے تھے، اس لیے انہیں کوہ طور کے دامن میں کھڑا کر کے اللہ کے جلال سے ڈرایا گیا کہ تم یہ مت سمجھو کہ تم جس خدا کے ماننے کا اقرار کر چکے ہو اور موسیٰ علیہ السلام جس خدا کے پیغمبر ہیں وہ کوئی ایسا خدا ہے جس کے پاس کوئی طاقت نہیں، اس کے احکام نصیحت سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتے، نہیں، بلکہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ احکام عمل کرنے کے لیے ہے، یہ خالی نصیحت نہیں بلکہ آرڈرز ہے۔ تمہارا خدا ایسی زبردست قوتوں کا مالک ہے کہ اس کے ایک اشارے سے پہاڑ تم پر حملہ آور ہو سکتے ہیں، پہاڑ تمہارے سر کے اوپر کھڑا ہو سکتا ہے، پہاڑ تمہارے اوپر گر بھی سکتا ہے، اس کائنات کے تمام قوتیں تمہارے خلاف حرکت میں آ سکتی ہیں۔ اس لیے اس کے جلال کو اپنے سامنے رکھو، پھر اپنے طرز عمل کا متعین کرو۔ اتباع کرتے ہو تو اتباع کے فائدے اٹھاؤ گے، اگر انکار کرو گے تو اپنے نقصانات کے خود ذمہ دار ہوگے۔ اسی لیے اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزارنے کا لازمی نتیجہ مصائب و مشکلات ہوتے ہیں، اور فرما برداری میں زندگی گزارنے کا لازمی نتیجہ آسانی اور اللہ کی رحمت کی صورت میں ملتا ہے۔ جیسے کہ سورۃ طٰہٰ میں فرمایا فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، جو شخص میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ گمراہ ہوگا نہ تکلیف میں پڑے گا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور جو میری نصیحت سے منہ پھیرے گا اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی اور قیامت کو ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ اس لیے اے میرے ساتھیوں، اے مسلمانوں، اے وہ لوگوں جنہیں اللہ نے اسلام کی نعمت سے نواز دیا ہے، ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے، بنی اسرائیل کے انجام سے سبق سیکھنا چاہیے اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ میں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما کہ ہم تکلیف میں نہ پڑیں، نہ ہم گمراہ ہوں۔ اور وہ کون سے اعمال ہیں؟ وہ اعمال اللہ کی دی ہوئی ہدایت کے مطابق ہیں، اور ایسے اعمال سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے جس کا لازمی نتیجہ مشکلات اور گمراہی اور دنیا اور آخرت کی ناکامی ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ اللہ کے ذکر اور ہدایت کی اگر انکار کریں گے تو ناکامی، اور اگر اتباع کریں گے تو یہی کامیابی ہے۔ اس لیے ہمیں یاد رکھنا چاہیے، اور آج کا ٹیک ہوم میسج بھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نصیحت سے منہ پھیرنے میں ناکامی اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی پیروی میں ہی کامیابی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب لوگوں میں شامل فرمائے جو دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو، اللہ کی خوشنودی حاصل کریں، اور ایسے لوگ ہوں جو تقوی والے لوگ ہوں اور جو تقوی کی روش پر چل جاتے ہیں۔ تقوی اللہ تعالیٰ کے ڈر سے آتا ہے،
اللہ تعالیٰ کا ڈر جو ہے وہ اپنے دلوں میں پیدا کر سکے، تاکہ اس کی ہدایات کی پیروی کر سکیں اور اس کے فرمان کے خلاف چلنے سے ڈرے، تاکہ ہم بچ جائے اللہ کے عذاب سے۔ وما علینا الا البلاغ۔